لیکن جس دعا کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس میں اصول بیان فرمایا ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی. ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جس شہر میں، جس دھرتی پر، جس زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اس شہر کو، اس بستی کو، اس قریہ کو، اس دھرتی کو امن والا بنا دے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن والا بنا دے. اس لیے مفسرین نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رعایا کو امن مہیا کر دے، امن مہیا کر دے، امن مہیا کر دے. اور جب امن مہیا ہوگا تو آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. یہ اصول ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد، امن کی دعا مانگنے کے بعد، اس شہر، اس دھرتی، اس بستی والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ، یا اللہ اس شہر والوں کے معیشت کا مسئلہ حل فرما دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے اس میں آگے شرط لگائی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان کو آپ کھلا دیجئے، ان کی معیشت کا مسئلہ حل کر دیجئے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو قیامت پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اس دعا میں توصیف فرمائی ہے اور فرمایا قال وما کفر فامتعوه قلیلا. اس بیت اللہ کی وجہ سے یہ شہر اتنا مبارک ہے. من کفر قال ومن کفر فامتعوه قلیلا. اللہ جل جلالہ فرماتے دنیاوی زندگی میں کافر بھی ہوگا، میرا انکاری بھی ہوگا، مجھے ماننے والا بھی نہ ہو، اس شہر کی برکت سے میں اسے رزق دوں گا. قال ومن کفر فامتعوه قلیلا. دنیاوی زندگی میں اگر بیت اللہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والا ہے تو اسے اللہ رب العزت فرمانے فامتعوه قلیلا، میں دنیاوی زندگی میں اسے رزق عطا کروں گا، اس کی معیشت کا مسئلہ حل فرما دوں گا. لیکن آگے اللہ جل جلالہ فرما رہے ثم اضطره الى عذاب النار. جو انکاری ہوگا، جو رب کو نہ ماننے والا ہوگا، جو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہوگا، جو فرشتوں پر ایمان لانے والا نہ ہوگا، جو رسولوں پر ایمان لانے والا نہ ہوگا، والقدر خیرہ وشرہ